بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزشتہ صدی میں ہندوستان میں ایک بزرگ گزرے ہیں، حضرت مولانا احمد علی صاحب لاہوری رحمۃ اللہ علیہ، جو حضرت مولانا عبید اللہ صاحب سندھی رحمۃ اللہ علیہ کے خصوصی شاگردوں میں تھے، اور حضرت مولانا سید ابو الحسن علی حسنی ندوی رحمۃ اللہ علیہ کے اساتذہ میں تھے۔ حضرت مولانا سید ابو الحسن علی حسنی ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے خصوصی طور پر استفادہ کیا ہے۔ قرآن چراغ میں حضرت مولانا سید ابو الحسن علی حسنی ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کے حالات تفصیل کے ساتھ قلم بند کیے ہیں۔ جنہیں ان کے حالات تفصیل سے پڑھنے ہوں وہ اس کتاب سے پڑھ سکتے ہیں۔ وہ ایک نہ صرف یہ کہ کامیاب مدرس تھے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے بہت بڑا دین کا کام لیا۔ وہ ایک طرف تفسیر کا خصوصی درس دیتے تھے، حجت اللہ البالغہ کا درس دیتے تھے، دوسری طرف خطاب کرتے تھے اور تبلیغی دورے بھی کیا کرتے تھے، تبلیغی رسائل بھی قلم بند کیا کرتے تھے، اور دعوت میں ان کے اصول اتنے سخت تھے کہ کسی بھی دعوتی دورے میں کسی سے کسی بھی قسم کا تعامل لینا پسند نہیں کرتے تھے، حتیٰ کہ خود اپنے کرائے سے جاتے تھے، اور جب تک جہاں مقیم ہوتے تھے خود اپنا ہی کھانا کھاتے تھے۔ بڑے ہی اللہ والے اور بڑے ہی صاحب کشف کرامات بزرگ تھے۔ حضرت مولانا سید ابو الحسن علی حسنی ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کا ایک واقعہ لکھا ہے جو اس نشست میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ حضرت مولانا سید ابو الحسن علی حسنی ندوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ ایک رمضان میں میں وہاں مقیم تھا، تو ایک دن انہوں نے مجھ سے کہا کہ آج آپ کھانا میرے ساتھ کھائیے گا۔ چنانچہ وہاں کے پنجاب کے رواج کے مطابق ہم لوگوں نے افطار مسجد میں پانی اور چھہارے سے کیا۔ مغرب کی نماز کے بعد حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ نوافل میں مشغول ہو گئے۔ نوافل سے فارغ ہونے کے بعد انہوں نے میری طرف دیکھ کر فرمایا کہ مولوی صاحب، میں تو گھر اطلاع دینا ہی بھول گیا کہ آج آپ کھانا میرے ساتھ کھائیں گے، اور مجھے چلنے کا اشارہ کیا۔ میں ان کے ساتھ ان کے گھر گیا تو کھانے میں صرف روٹی اور دال آئی، غالباً ماش کی دال تھی۔ حضرت مولانا سید ابو الحسن علی حسنی ندوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ میرے لیے میری خاطر دہی کا بھی اضافہ کر لیا گیا، اور اس کے بعد حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک جملہ ارشاد فرمایا، مولوی ابو الحسن صاحب، ہم لوگوں سے تو یہ دال اچھی ہے کہ جس مقصد کے لیے پیدا کی گئی تھی اس نے وہ مقصد پورا کیا، لیکن ہم نے زندگی کا مقصد نہیں پورا کیا۔ حضرت مولانا سید ابو الحسن علی حسنی ندوی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد بغیر کسی معذرت کے وہ کھانے لگے۔ یہ اللہ والوں کی شان ہوتی ہے کہ زندگی کے تعلق سے ان کا نظریہ، ان کے سوچنے کا طریقہ اور لوگوں سے مختلف ہوتا ہے۔ اللہ والے اگر خوشحالی میں ہوتے ہیں تو وہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، اور یہ خوشحالی ان کے لیے درجات کے بڑھنے کا سبب ہوتی ہے، اور اگر تنگ دستی میں ہوتے ہیں، عسرت میں ہوتے ہیں، پریشانی میں ہوتے ہیں تو صبر کرتے ہیں، اور یہ پریشانی ان کے درجات کے بڑھنے کا سبب ہوتی ہے۔ اسی کو حدیث میں کہا گیا کہ مومن کا معاملہ بڑا عجیب ہے، اگر اسے خوشحالی پیش آتی ہے تو وہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، اور اسے اگر مصیبت پیش آتی ہے تو وہ صبر کرتا ہے، اور دونوں چیزیں اس کے لیے خیر ہی خیر ہیں، اور یہ نعمت اور یہ چیز تو صرف مومن کو حاصل ہے۔ دارالعلوم ندوۃ العلماء میں ایک استاد تھے حضرت مولانا عارف سنبھلی رحمۃ اللہ علیہ، مجھے ان کی کئی مرتبہ تقریریں سننے کا موقع ملا۔ وہ بہت ہی دردانگیز تقریر کرتے تھے، بہت ہی پر اثر خطاب ان کا ہوتا تھا۔ انہوں نے لکھنؤ کے مرکز میں بھی تقریریں کی۔ ایک مرتبہ انہوں نے دوران تقریر ایک مثال دی کہ اسی دنیا میں کافر بھی رہتے ہیں اور اسی دنیا میں مسلمان بھی رہتے ہیں، اور جن چیزوں پر ان کی نگاہیں پڑتی ہیں ان چیزوں پر مسلمانوں کی بھی نگاہیں پڑتی ہیں۔ بحیثیت انسان ہونے کے تمام چیزیں قدر مشترک نظر آتی ہیں، لیکن مومن کا نظریہ اور چیزوں کے تعلق سے کافر کے نظریے سے بالکل مختلف ہوتا ہے۔ اس کی مثال انہوں نے دی کہ ایک جیسے بھینس اگر گزرے تو بھینس ایک ہے، اور وہیں پر دودھ بیچنے والا بیٹھا ہو تو اس کی نگاہ اس کے تھن پر جائے گی، وہ سوچے گا کہ یہ بھینس کتنا دودھ دے سکتی ہے، اور اس بھینس سے ہم دودھ کے اعتبار سے کتنا فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ وہیں پر اگر ایک
گوشت بیچنے والے کی نظر جائے گی تو اس کے گوشت پوسٹ پر جائے گی، وہ اس کے تھن کی طرف نگاہ نہیں کرے گا، بلکہ وہ یہ دیکھے گا، وہ اندازہ لگائے گا کہ اس بھینس سے کتنا گوشت حاصل کیا جا سکتا ہے۔ یہی حال مومن کا ہے کہ اسی دنیا کی طرف کافر بھی دیکھتا ہے، ایک مسلمان بھی دیکھتا ہے، تو مسلمان کا نقطہ نظر کافر کے نقطہ نظر سے بالکل مختلف ہوتا ہے۔ اس دنیا کے تعلق سے ایک مومن کا نقطہ نظر یہ ہے کہ یہ دنیا فانی ہے اور اس کی آسائشیں فنا ہونے والی ہیں۔ اس دنیا میں جو چمک دمک ہمیں نظر آ رہی ہے اور جو روشنی نظر آ رہی ہے، یہ سب ختم ہونے والی ہے۔ لہذا اس دنیا سے بقدر ضرورت اور بقدر کفایت ہمیں فائدہ اٹھانا ہے، اس دنیا میں جی نہیں لگانا ہے، اس دنیا سے اتنی محبت نہیں کرنی ہے کہ انسان اس کے لیے اپنا ایمان بیچ دے، انسان اس کے لیے جائز اور ناجائز کا خیال نہ کرے، اپنے رب کی، اپنے مالک حقیقی کی نافرمانی پر اتر آئے۔ اور ایک کافر کا نقطہ نظر یہ ہے کہ یہی دنیا ہی سب کچھ ہے، لہذا اگر وہ اس دنیا میں کامیاب نہیں ہو پاتا ہے تو اسے رنج ہوتا ہے، غم ہوتا ہے، بہت سے لوگ خودکشی پر آمادہ ہو جاتے ہیں۔ لیکن ایک مومن یہ سمجھتا ہے کہ اس دنیا میں جو کچھ ہے وہ قضاء و قدر سے ہے، وہ اللہ کے فیصلے سے ہے، لہذا ہمیں جو کچھ ملے اس پر قناعت کرنا چاہیے، اور ہمیں آسائش حاصل ہوتی ہے تو اللہ کا شکر ادا کریں، اور اگر ہمیں تنگ دستی اور کوئی پریشانی نظر آتی ہے تو ہمیں صبر کرنا ہے، اللہ تبارک و تعالی دونوں حالتوں میں ہمیں نوازیں گے۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں۔